بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اجرا ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق کے اندر، ہم نے آپ کو کلمہ کی 3 قسمیں میں سے اسم کے اوپر ہم نے اجرا آپ کو کروایا تھا۔ اسم کی ہم نے پہچان آپ کو کروائی تھی کہ کیسے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ اسم ہے، کیا کیا اس کی علامتیں ہوتی ہیں، ہم اس پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نے آپ کی پہچان کروانی ہے فعل کی علامتیں کون کون سی ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ فعل ہے، اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہوگی۔ آئیے ہم اسکرین پر چلتے ہیں۔ دیکھیے کلمہ کی ہم نے شروع میں 3 قسمیں کی تھی۔ کلمہ کی 3 قسمیں اقسام، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں کلمہ کی۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں، یہ ہے فعل۔ آج ہم بات کریں گے فعل کے اوپر۔ فعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فعل کس سے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ 3 زمانہ فعل ہے، صاف ظاہر ہے کوئی کام آپ کرتے ہیں، کوئی کام آپ نے سرانجام دیا تو آپ نے کسی زمانے میں تو دیا ہوگا نا، تو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوگا یا حال کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ 3 زمانوں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر ہوتا ہے، فعل کے اندر، یا استقبال کے ساتھ ہوگا، آگے کرنا چاہتے ہیں تو فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھر بناتے ہیں، اب گھر بن چکا ہے، یہ کام ہے، سال رے کبھی تو بنا ہوگا نا، ماضی میں بن چکا ہے یا بن رہا ہے یا آگے مستقبل میں جا کر بنے گا۔ تو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں فعل ہوتا ہے، اس میں 3 زمانوں سے ایک زمانہ ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ فعل ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہیں، یہ فعل کی علامات۔ پہلے نمبر پر ہے شروع میں قد کا آنا۔ اگر کسی کلمہ کے شروع میں قد آ جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ جناب یہ فعل ہے۔ جیسے قد ضرب، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اسی طرح کئی اور بھی مثال دیتے ہیں، قد یعلم اللہ المعوقین۔ قد اگر کسی کلمہ کے شروع میں آتا ہے، فعل ماضی کے شروع میں، تو اس کو وہ فعل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سین۔ شروع میں کلمہ کے شروع میں کے اندر اگر سین آتا ہے تو سین بھی یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ فعل ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں نہیں۔ جیسے سیضرب، سیضرب، سینقلب، ٹھیک ہے، اگر فعل سے پہلے سین آئے گا تو یہ علامت ہوگی کہ یہ فعل کی علامت ہے، فعل کی، کیونکہ سین شروع میں فعل کے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد ہے سوفا۔ یہ سوفا ہے، سوفا کا بھی شروع میں آنا یہ ضروری ہے۔ جیسے سوفا یضرب، سوفا تعلمون، سوفا یعلمون، سوفا ینصرون۔ سوفا اگر کسی بھی کلمہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، یہ سوفا یہ فعل کی علامت ہوتے ہیں، اسی پر اب داخل ہوتا ہے جو فعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف جازم۔ حروف جازم کا آنا یہ بھی فعل کا خاصہ ہے، فعل پر ہی آتے ہیں۔ جیسے لم یضرب، حروف جازم 5 ہیں، 5 ایسے حروف ہیں جو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ لام امر ہے، لا نہیں ہے، ان شرطیہ ہے، لما ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں جو جزم دینے والے ہیں، تو کوئی بھی آئے گا تو وہ فعل ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے آخر میں تائے ساکن آنا۔ تائے ساکن جیسے داربت، یہ داربت میں جو آخر میں تا آ رہی ہے، یہ تا فاعل کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تا یہ حرف ہے، اور اس کے اندر فاعل جو ہے آپ پتہ ہے کہ اس کا ضمیر پوشیدہ ہے، ہی یا ضمیر، وہ اس کا فاعل بنے گا۔ تو یہ بھی فعل کی علامت ہے داربت، تا ساکنہ۔ اس کے بعد ضمیر مرفوع متصل کا آنا۔ ضمیر مرفوع وہ ہوتی ہے جو فعل کے آخر میں آتی ہے اور فاعل یا نائب فاعل بن رہی ہوتی ہے۔ جیسے ضرب، ضربتا، ضربتی، ضربتو، ٹھیک ہے، یا اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں ضمیر آئے، مرفوع ہو، متصل ہو اور فاعل بن رہی ہو یا نائب فاعل بن رہی ہو، تو وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے امر کا ہونا۔ امر یہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے اضرب، اور نہیں کا آنا یہ بھی فعل ہے، جیسے لا تضرب۔
یہ کل 8 علامتیں ہیں فعل کی، جس بھی کلمے کے اندر آئیں گی وہ فعل ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ اس میں سے کون کون سی علامت پائی جا رہی ہیں، اس میں کون سا فعل ہے۔ ہم نے اسم کے اندر بھی ہم آپ کو اسم بتا چکے ہیں کون کون سے اسم ہوتے ہیں، علامت اسم کون سے ہوتی ہیں۔ اب ہم فعل کے بعد آتے ہیں۔ دیکھیں الحمد اس میں کوئی بھی نہیں ہے، للہ میں بھی کوئی بھی نہیں ہے، رب میں کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، العالمین کے اندر ان 8 میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ یہاں تک تو یہ اسماء ہو سکتے ہیں، حرف ہو سکتے ہیں، فعل نہیں ہے اس میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس میں سے یہ اس کو نکال دیں، یہ ہے نعبد، یہ ہے فعل، یہ ہے فعل، و ایاک نستعین یہ بھی فعل ہے۔ اور اس کے بعد اہدی، امر کا صیغہ ہے، اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر کا ہونا یہ بھی فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے، نستعین یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اس کے بعد ہے الصراط الذین انعمت صراط الذین انعمت علیہم، انعمت یہ فعل ماضی ہے، انعمت تا ضمیر ہے اس پر، یہ دیکھیں تا مرفوع والا ہونا، تا مرفوع آخر میں تا مرفوع کا آنا، یہ آگے تا مرفوع آگا۔ یہ اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر یہ آ گیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، نعبد اور نستعین۔ غیر المغضوب علیہم الضالین اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو فعل ہو۔ تو لہذا یہ سمجھو کہ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ کے سامنے، تو آپ ان علامتوں میں سے دیکھیں کہ یہ جیسا اسماء میں ہم آپ کو بتایا تھا کہ اسماء دیکھنا ہے کہ اسماء یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم کی علامتیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ فعل تلاش کرنا ہو تو فعل کی علامتیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک اور مثال دوں، جیسے ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں قل هو اللہ، اس کے علاوہ کسی یہ قرآن پاک مجھے قرآن پاک لو، کوئی بھی قرآن مجید کی کوئی بھی آیات، کوئی بھی سورت آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں سے بھی آپ اسی طریقے سے آپ نشانیاں علامات دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ قل واللہ احد نکالیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اور بھی سورت نکال سکتے ہیں، کوئی بھی عربی عبارت نکال سکتے ہیں، کوئی بھی سورت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ الصمد ہے، الف لام ہے اس کے ساتھ، یہ مجھے شک تھا اس کے اوپر۔ تو یہ ہے کل، یہ دیکھیں یہ کل یہ آخر میں ساکن ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ آگے امر، یہ امر ہے، علامت امر پہ جا رہی ہے تو گویا کہ یہ امر ہے، یہ فعل ہے۔ ہوا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا یہ فعل نہیں ہے۔ احد یہ تنوین آ رہی ہے، یہ بھی فعل نہیں ہے کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اللہ الصمد یہ بھی نہیں ہے۔ لم یلد، لم یلد یہ لفظ لم آ رہا ہے، یہ جازم حرف جازم آ رہا ہے، حرف جازم لم آ رہا ہے، اس میں آخر جزم دے دیا، تو لم یلد، تو یہ لم کی وجہ سے یہ فعل ہے، علامت اس کے اوپر لم ہے۔ ولم یولد یہ بھی لم کی وجہ سے فعل ہے کیونکہ علامت لم پہ جا رہی ہے۔ ولم یکن لہ یہ بھی لم کی وجہ سے یکن ہے، شروع میں لم ہے، لم یکن لہ، تو لم کی وجہ سے حروف جازم کی وجہ سے یہ فعل ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے، میں آپ کو مثال دوں قرآن پاک سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس میں سے کوئی بھی فعل نہیں ہے۔ الذین یؤمنون، یؤمنون فعل ہے، فعل مضارع ہے، بالغیب و یقیمون یہ بھی فعل ہے، مما رزقناہم ینفقون ٹھیک ہے یہ بھی فعل ہے، ماضی ہے، ینفقون مضارع ہے، یؤمنون اسی طریقے سے آپ دیکھنا ہے، تو آپ نے یہ علامات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فعل کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔